یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہ کہ جب جنات کو، نافرمان جنات کو اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر رمضان میں تو گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ رمضان میں پھر بھی گناہ کرتے ہیں گناہ کرنے والے، کم تولنے والے کم تولتے رہتے ہیں، رشوتیں لینے والے رشوتیں لیتے رہتے ہیں، سود لینے والے سود لیتے رہتے ہیں، کام چوری کرنے والے کام چوری کرتے رہتے ہیں، حرام خوری کرنے والے حرام خوری کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب سمجھ لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حرام خوری کرنے والے جو رمضان میں ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر شیطان کی تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں، شیطان کے کہنے پر چلتے رہتے ہیں، شیطان کی سب باتوں کو مانتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اب ان کی عادتیں وہی ہو جاتی ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ اب شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں رہتی، انہی کے نفس کو شیطان کا درجہ مل جاتا ہے۔ جس طرح شیطان بہکاتا ہے گناہ کے لیے، انسان کا نفس بھی گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ گناہ پر آمادہ کرنے والی دو چیزیں ہیں، شیطان ہے اور نفس ہے۔ نفس مزے کا لالچ دیتا ہے، سو جاؤ مزہ آئے گا، کھانا کھا لو روزہ چھوڑ دو مزہ آئے گا، فلاں چیز فلاں بات کر لو غیبت کر لو مزہ آئے گا۔ اور شیطان جو ہوتا ہے وہ دلیل دکھاتا ہے کہ دیکھو فلاں کام کر لو تمہیں فائدہ ہوگا۔ مثلا یہ کہے گا کہ ابھی تو سحری میں اٹھنے میں کافی وقت ہے، ابھی سو جاؤ اور تھوڑی دیر کو آرام کر لو، اٹھ جانا جلدی کیا ہے، اور پھر نیند غالب ہو جاتی ہے، سحری میں نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، طرح طرح کے ہیلے حوالے کرتا۔ تو شیطان بہکاتا تو ہے سال بھر، لیکن ہر ایک ان کے بہکائے میں نہیں آتا، اللہ والے بہکائے میں نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تربیت حاصل نہیں کی شیطان سے، سال بھر میں شیطان کے مقابلہ کرتے رہے۔ جب وہ مقابلہ کرتے رہے، اب وہ چلا بھی گیا شیطان، تو اب ان کی عادت گناہ سے بچنے کی ہو گئی ہے، اب نفس بھی ان کو گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ اور جو لوگ سال بھر میں شیطان کے ہیلے حوالوں پر کام کرتے رہتے ہیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں گناہوں کے، جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے، غیبت کرنے کے عادی ہو گئے، کم ناپ لے کے کم تولنے کے عادی ہو گئے۔ تو اب شیطان فارغ ہے رمضان میں کہ اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، اس کا نفس خود ہی اسی کو آمادہ کرے گا اس گناہ پر۔